بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں زین العابدین۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سچ بات نصرت مرزا صاحب کے ساتھ۔ آج کے خاص موضوعات آپ نے دیکھ لیے۔ مرزا صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام اور السلام علیکم ناظرین کرام۔ آج کے جو موضوعات میں سے جو اہم موضوع ہے وہ دیکھیے، بعض اوقات یہ کہا جاتا ہے کہ فوج کو جو اقدار کی کشمکش میں حصہ نہیں لینا چاہیے، لیکن جب وہ حصہ نہیں لیتی ہے تو پھر یہ حالات ہوتے ہیں جو اس وقت ہو رہے ہیں، کہ جو انتہائی پلے درجے کی جو بیوقوفیاں ہوتی ہیں، جو ایک قسم کی کوئی قانون کو فالو نہیں کرتا ہے، اور ایک گورنر جس کے پاس تمام اختیارات سلب کر لیے گئے ہیں وہ وزیر اعلیٰ کو ڈی نوٹیفائی کر دیتا ہے۔ یہ بالکل غیر قانونی ہے، اور اس کے اوپر یہ جس انداز سے یہ کام کیا گیا ہے، یہ صرف ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ یہ مل ملا کے کھیل کھیلا جا رہا ہو اور عمران خان کو بیوقوف بنایا جا رہا ہو۔ تو اب عمران خان کو ہم نے بات بتائی تھی کہ یہ بات سمجھنی چاہیے ان کو کہ جو اقتدار کی جو کھیل ہے وہ 5 سرکل میں کھیلا جاتا ہے، 5 اس کے کھلاڑی ہیں۔ اول نمبر پر جو ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ہے، دوسرے نمبر پر ہمارے جو بیوروکریسی ہے، جو سفید بیوروکریسی کہلاتی ہے، اور تیسرے نمبر پر جو بہت خاموش تماشائی کے ساتھ میں چپکے سے اپنا کام کر جاتی ہے، اور تیسرے نمبر پر جو جاگیردار ہوتے ہیں، چوتھے نمبر پر جو صنعت کار ہوتے ہیں، اور 5ویں نمبر پر عوام ہوتی ہے۔ اب آپ 5ویں نمبر کا کھیل کھیل رہے ہیں، تو 5ویں نمبر کے کھیل کھیلنے میں آپ کو پھر ایک انقلاب لانے کی ضرورت ہوگی، جو کہ 2 معاملے ہیں اس میں۔ ایک تو یہ ہے کہ فوج سے یا پھر جو بیوروکریسی آپ اسٹیبلشمنٹ سے کس طرح سے آپ کو ڈیل کرنا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کو جس ادارے سے آپ پڑھ کے آئے ہیں، لاہور کے جو ادارے ہیں، جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں، اور انہیں جو انگریز نے اس لیے بنائے تھے کہ وہ ہم پر حکمرانی کر سکے اور ہمیں ہر وقت مصیبت میں رکھے، تو وہ مصیبت میں رکھنے کے لیے ہمیں انہوں نے یہ ادارے بنائے تھے۔ وہاں سے جو بھی پڑھ کے آتا ہے وہ حکمران بن جاتا ہے، تو یہ پاکستان کے نمائندے نہیں ہیں۔ اور سچ بات یہ ہے کہ پاکستان ابھی تک آزاد بھی نہیں ہوا ہے، اور اب اگر جس میں جب یہ ریفری کا کردار ادا کرتی تھی اسٹیبلشمنٹ، تو اس میں بعض باتیں جو ہیں وہ چھپی رہتی تھیں، بہت کم لوگوں کو معلوم ہوتا تھا۔ جیسا کہ اب 1988 سے یا بلکہ 1984 سے ہم جب اس میں داخل ہوئے ہیں تو ہمیں بہت سے راز پتہ تھے، اور اس کے بعد اب سب راز جو ہیں وہ ہر جو یوٹیوبر ہے اس کو پتہ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہوتے ہیں کہ اس کا جو یوٹیوبر سے کیونکہ انکم ہوتی ہے، تو وہ یوٹیوب والے کو انکم ہوتی ہے، تو اس کا جو بھائی اور کزن ہوتا ہے جو بھی اسٹیبلشمنٹ میں ہے، بیوروکریسی میں ہے، وہ فوری ان کو بتا دیتا ہے، اور وہ فوری طور پر اپنے یوٹیوب میں یہ خبر چلا دیتا ہے کہ آپ کو نئی تازہ خبر ہم دیتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں یہ ہوا ہے کہ جو فوج کا وقار تھا وہ بہت زیادہ تنزلی کا شکار ہوا ہے، اور اس کے علاوہ جو چیف آف آرمی اسٹاف ہے، اس کی جو سابقہ چیف آف آرمی اسٹاف، اس کی جو بھی ہوئی ہے، جو توہین ہوئی ہے، وہ بھی ایک مثالی ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ بات بھی نہیں ہے کہ ان کے سے بھی کافی غلطیاں ہوئی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان کو جو ہے اپنے دامن کو بچا کے چلا جانا چاہیے تھا، لیکن وہ نہیں بچا سکے، اس لیے کہ یوٹیوبر موجود تھے۔ اور عمران خان نے یہ بات کہی تھی کہ آپ کچھ بھی کر لیں، یہ دور جو ہے سوشل میڈیا کا ہے، تو اس کی وجہ سے آپ کو خود آپ کے ادارے کے جو لوگ تھے، جو آپ کے چاہنے والے لوگ تھے، جو سارے کے سارے بدک گئے، جو آپ نے پابندیاں بھی لگائی ان کے اوپر، ان کے نان نفقہ بھی بند کیا آپ نے، ان کا یہ کیا حد کر دی کہ ان کے پینشن بند کر دی، ان کے جو فیسلٹیز تھیں، جو فوجی کلبس میں رہنے کی یا جانے کی، وہ بند کر دی، ان کے جو ہے صحت کی جو سہولیات تھی وہ بند کر دی۔ اس سے اور بھی نقصان پہنچا آپ کی جو شہرت کو بھی اور آپ کے وقار کو بھی۔ جی، تو یہ اب ایسا معاملہ ہے جس کی وجہ سے آپ اس وقت جو ہے، کیونکہ آپ فیئر پلے نہیں کھیل سکے اس معاملے میں، اور میں نے ذاتی طور پر ہمیں یہ بتایا گیا کہ اس کا پنچ لائن یہ ہے کہ آپ ذاتی اپنے خواہش میں آپ قومی مفاد کے اور ذاتی مفاد کے درمیان میں جو ایکویشن ہوتی ہے اس کو بیلنس نہیں کر پائے،
اور ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ ذاتی مفاد قومی مفاد سے نیچے ہوتا ہے اور قومی مفاد اوپر ہوتا ہے. وہاں پر آپ سے غلطی ہوئی. قومی مفاد پر آپ نے ذاتی مفاد کو آپ نے شاید ترجیح دی, یا ممکن ہے میں غلط ہوں, لیکن اگر میں غلط ہوں تو تصحیح چاہتا ہوں, تصحیح کرنے کو تیار ہوں اور دستیاب ہوں اس پلیٹ فارم پہ. جو بھی ان کا جو ساتھ دینے والا ہے یا حمایتی ہے, وہ اگر ہم سے کہے کہ نہیں آپ غلط کر رہے ہیں تو ہم ان کا پوائنٹ آف ویو لینے کو تیار ہیں. لیکن الٹیمیٹ نقصان یہ ہوا ہے کہ جو عوام کی نظروں کے اندر وقار جو مجروح ہوا ہے وہ ریپیئربل ہے. ابھی تک تو جو صورتحال ہے, اگرچہ جو نیا چیف آئے ہیں وہ حافظ قرآن ہیں, ان کا اچھا امیج بلڈ ہوا ہے, لیکن وہ فوری طور پر ان کا امیج کو بھی خراب کرنے کی کوشش کی گئی. جب یہ بتایا گیا کہ وہ گئے تھے ان کو لے کر, جو لڑکا شہید ہوا ہے ARY کا, جو جا کر اس میں افریقہ کے ایک ملک میں ارشد شریف کی والدہ کے پاس گئے تھے, تو وہ ارشد شریف کی والدہ یہی پوچھتی رہی کہ میرے بیٹے پر اتنے مقدمات کیوں بنے. تو جواب یہ دیا گیا کہ مقدمات سب پہ بنتے ہیں. تو بھائی وہ تو سیاستدان تو نہیں تھا نا, آپ کیوں خواہ اس کو پریشر میں لے رہے تھے. میری دیر بھائی آپ نے ایکسیپٹ کر لیا کہ آپ نے پریشر میں لینے کے لیے مقدمات بنائے, یا آپ کے جو حکومت آئی تھی جس کو آپ عمران خان یہ کہتے ہیں کہ وہ امپورٹڈ حکومت ہے, تو وہ حکومت بنا رہی تھی, تو آپ کو اس کو روکنا چاہیے تھا. وہ آپ نے روکا نہیں. ارشد شریف نے پھر ارشد شریف کو بلا کر مار دیا. تو اب یہ بات بھی مشکل ہے کہ اس کی کوئی وجوہات بھی ہو سکتی ہیں, لیکن ایک وجہ یہ بہرحال مانی جا رہی ہے, اور جو سب سے زیادہ بک رہی ہے, جو آئیڈیا جو بک رہا ہے وہ یہی بک رہا ہے کہ ارشد شریف کو مارنے کے اندر اداروں کا ہاتھ ہے. تو اس کو کرنے کے لیے جو کوشش کی ہے نئے چیف آف آرمی صاحب نے, وہ بھی کامیاب نہیں ہو سکی ہے. تو اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو یہ صورتحال ایسی ہے جس کی وجہ سے ہمیں سب کے لیے ہم فکر مند ہیں, کیونکہ ایک جو دنیا میں ہمیں جس پر جو ناز بھی تھا, اور دنیا جس کے لیے اس ناز کو ہمارے اس فخر کے مینار کو توڑنا چاہتی تھی. ہم یہ کہتے تھے کہ ہمارے اگر آخر میں جو ہماری فوج جو ہے وہ ہماری ریسکیو کو آتی ہے اور وہ انصاف کرتی ہے, لیکن اب وہ اس کو انہوں نے متنازع بنا دیا ہے. اس میں دونوں فیکٹر شامل ہیں, خود چیف آف آرمی اسٹاف جو سابقہ چیف آف آرمی وہ بھی شامل ہیں, اور عمران خان بھی شامل ہیں, اور تیسرا فریق جو ہے جو PDM میں جو فائدہ لے رہا ہے, جو اصل میں ان کا بانی ہے اس ادارے کو نقصان پہنچانے کا, وہ نواز شریف تو سب سے زیادہ اس کے خلاف بولتے رہے ہیں. تو اب وہ تینوں مل کر جو ہے امیج کو خراب کیا. اب اس کو کیسے بہتر کریں گے؟ اگر آپ آتے بھی ہیں صورتحال کو سنبھالنے کے لیے, تو بھی آپ کا پر تینوں مل کر آپ پر پل پڑیں گے. تو یہ صورتحال بڑی سنگین ہو گئی ہے پاکستان کے اندر, اور وہ جو ہمارے فخر کا جو مینار تھا کہ بھئی ہماری فوج جو ہے اس پر سب کو اتفاق ہے, وہ مجروح ہوا ہے. جی وہ جو ہمارا جو فخر کا مینار تھا وہ اس پہ کریک آئے ہیں. جی میرے صاحب, لیکن لاہور میں جو کچھ ہو رہا ہے اس پہ ہم نے حنیف قمر میں اسی بات پہ کہہ رہا ہوں کہ اب جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ غلط ہو رہا ہے. جی حنیف قمر صاحب کو لیا ہمارے بیورو چیف لاہور حنیف قمر صاحب ٹیلیفون لائن. جی حنیف قمر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام سچ بات میں. فرمائیے کہ یہ جو کچھ لاہور میں ہو رہا ہے, ایک تماشا گڑیا کا کھیل جو ہے, گڑیا کھیل جو ہو رہا ہے, اس پر کیا کہیں گے آپ؟ نصرت مرزا صاحب, آپ نے اپنے انٹرو میں جس طرح منظر کشی کی ہے حالات کی, یہ واقعہ ہی اسی طرح کے حالات ہیں, اور ہر صاحب شعور پاکستانی جو ہے وہ اس پر نہ صرف فکر مند ہے بلکہ اب تو مایوسی کی طرف جا رہا ہے. یہ جو لاہور میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو نرم سے نرم الفاظ میں تماشا ہی کہا جا سکتا ہے کہ یہ ایک بھیانک قسم کا تماشا ہے جو پاکستان کے عوام کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے, اور اس میں عوام کے جو مسائل ہیں ان کو قطعی طور پر نظر انداز کر کے ایسے معاملات پر سیاست کی جا رہی ہے, ایسے معاملات پہ سارے کا سارا پاکستان کا سسٹم جو ہے وہ جھونک دیا گیا ہے جن کا عوام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اس وقت آپ کا گورنر ہاؤس, آپ کا وزیر اعلیٰ ہاؤس, آپ کا عمران خان صاحب کی رہائش گاہ, اور میں ادب سے گزارش کروں تو عدالت, یہ سارے کے سارے جتنے بھی یہ ہاؤسز ہیں یہاں پہ سب کچھ ڈسکس ہو رہا ہے, سوائے ان لوگوں کے جو مسائل کی چکی میں پس رہے ہیں. یہاں پہ یہ بھی ڈسکس ہو رہا ہے کہ کس نے آئینی حرکت کی اور کس نے غیر آئینی حرکت کی, کس نے کس کو خریدا, کس نے کس کو بیچا.
اور کس نے کس کے ساتھ وفاداریاں نبھائیں، کس نے کس کے ساتھ عہد و پیمان کر لیے، یہ سارا کچھ ان جگہوں پر ڈسکس ہو رہا ہے، لیکن یہاں پہ سیلاب زدگان کی کوئی بات نہیں ہو رہی، یہاں پہ ان لوگوں کی کوئی بات نہیں ہو رہی جو اس سخت سردی کے اندر کھلے آسمان تلے پڑے ہیں، اور جہاں جن کی زمینوں سے، جن کے گھروں سے ابھی تک پانی نہیں نکالا جا سکا، بارش کا اور سیلاب کا پانی، جس کو کم و بیش گزرے ہوئے بھی اس سیلاب کو آدھا سال ہونے والا ہے، تو وہاں سے بھی وہ ابھی تک وہ پانی نہیں نکالا جا سکا۔ یہاں پہ ان فورمز پہ سب کچھ ڈسکس ہو رہا ہے، لیکن وہ اشیاء خورنوش کی قیمتیں ڈسکس نہیں ہو رہی۔ جو آج آپ ایک قیمت پہ خریدتے ہیں تو آپ صبح آپ جائیں گے مارکیٹ میں تو آپ کو وہ اس قیمت پہ دستیاب نہیں ہوں گے۔ یہاں لاہور میں آج چکن کا ریٹ 500 سے تجاوز کر گیا ہے۔ اب سوچئے کہ پروٹین کے حصول کا ایک غریب آدمی کے لیے، ایک مزدور آدمی کے لیے سب سے سستا ذریعہ یہی ہے چکن، اور وہ چکن اس کی پہنچ سے دور ہو گیا، اور ابھی اس کو بریک نہیں لگی کہ ہم کہہ سکیں کہ نہیں بس اب 500 سے اوپر نہیں جائے گا، اس کی قیمت اور بڑھے گی۔ اسی طرح باقی جو چیزیں ہیں ان کی قیمت، امن و امان کی صورتحال دیکھ رہے ہیں کہ آپ جس وقت یہاں لاہور میں پورے ملک کے سیاستدانوں نے، بیوروکریسی نے تماشا لگایا ہوا ہے، وہاں اسلام آباد میں دہشت گردی کا واقعہ ہو رہا ہے۔ وہ دہشت گردی جس کو ہم نے ہزاروں جانیں دے کر اپنا اس کو کنٹرول کیا تھا، ہماری مسلح افواج نے، ہمارے سیولین اداروں نے، ہماری لا اینڈ فورسز ایجنسیز نے، اور خود پاکستان کے عوام نے بے تحاشا قربانیاں دے کر جس کو کنٹرول کیا تھا، وہ دہشت گردی اب نہ صرف سر اٹھا رہی ہے، بلکہ مجھے تو لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں آپ کو دہشت گردی کے خلاف پھر اسی طرح کی ایک جنگ میں خدا نخواستہ نہ جانا پڑ جائے۔ تو یہ وہ ساری صورتحال ہے جو جس پہ آج پنجاب اسمبلی میں اس وقت بھی جب میں یہ بات کر رہا ہوں تو وہاں پہ ہنگامہ ہو رہا ہے، وہاں پہ شور و غل ہو رہا ہے، کوئی وزیر اعلیٰ کے خلاف نعرے لگا رہا ہے، کون کے حق میں نعرے لگا رہا ہے۔ اس سے پہلے اسی قسم کا ماحول گورنر ہاؤس میں ایک پی ڈی ایم میں وہاں پہ اپنے اجتماع کیا، اس کے بعد وہ پنجاب اسمبلی میں چلے گئے، اب عدالت میں معاملہ ہے۔ دیکھ یہ سارا کچھ ایسا ہے کہ جیسے آئسولیشن میں ہو رہا ہے عوام سے، عوام کا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ لوگ جو نوکری کر رہے ہیں، جو مزدوری کر رہے ہیں، جو اپنا چھوٹا موٹا کاروبار کر رہے ہیں، وہ اس وقت ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، اور وہ ظلم کوئی اور نہیں کر رہا، وہ یہی پاکستان کی اشرافیہ کر رہی ہے۔ اب یہ تو ٹھیک ہے، لیکن اب کیا کریں؟ دیکھیں نا، مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ جو پہلے اب جس طرح سے فوج آ جاتی تھی، میں نے اپنے انٹرو میں یہ بات کہی کہ اب وہ بھی یعنی متنازع تو نہیں کہنا چاہیے، لیکن بہرحال اس پر سوال تو اٹھ گئے ہیں نا کہ وہ آ جاتی تھی۔ نصرت مرزا صاحب نہ صرف سوال اٹھ گئے ہیں، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ وہ بھی ناکام ہوئے ہیں۔ ان کو اگر ان کی کوئی پرفارمنس اس حوالے سے اچھی ہوتی تو آج ہم بھی خواہش کر رہے ہوتے کہ چلیں فوج ہی دوبارہ آ جائے، وہی معاملات کو سنبھال لے، اور شاید اب تو ادھر سے بھی کوئی امید نہیں رہی۔ انہوں نے جتنا برا پرفارم کیا ہے گزشتہ چند سالوں میں، اور جس قسم کے لوگوں کو انہوں نے پروجیکٹ کر کے آگے لے کے آئے، ان کی پرفارمنس تو اب اس وقت وبال جان بنی ہوئی ہے سب کے لیے۔ اور اب اگر مزید تھوڑا پیچھے چلے جائیں تو یہ جتنے بھی اس وقت سٹیج پہ جو ایکٹر آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ سارے کے سارے انہی کے پیدا کرتے ہیں مختلف اوقات میں۔ کوئی ایک آدمی اپنے آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں ان کی پیداوار نہیں ہوں۔ بالکل ایسے ہی ہے، آپ میاں نواز عمران خان شریف سے لے کر آپ پیپلز پارٹی سے لے کر پی ٹی آئی تک، یہ جتنے بھی لوگ ہیں، اب تو ایسے لگتا ہے کہ جب جس کی ضرورت ہوتی ہے اس وقت اس کے ساتھ اتحاد ہو جاتا ہے، اس وقت وہ محب وطن بھی ہو جاتا ہے، اس وقت وہ بہترین پرفارمر بھی ہو جاتا ہے، اور جب جس کی ضرورت نہیں رہتی تو پھر وہ ناکام بھی ہو جاتا ہے، وہ نااہل بھی ہو جاتا ہے۔ حیران کن بات یہ ہے غنی قمر صاحب، جو خطرے کی علامت بھی ہے کہ یہاں پر جو ہے الطاف حسین بھی ایکٹیو ہو رہے ہیں۔ ہاں، یہ دیکھیے کہ اب آپ کی ریاست نے اور آپ کے شہریوں نے اس معاملے میں کتنی قربانی دی ہے۔ یہ کراچی کے لوگوں سے کوئی پوچھے کہ کراچی کے لوگوں نے دہشت گردی کی مختلف اشکال کو جس طرح فیس کیا ہے انہوں نے۔ میں آپ جو بات آپ کہے میں نے اس کو میں ایڈ کیا ہے، ایک اور جو خطرے کی علامت ہے، وہ ایک اور بات یہ ہو گئی ہے کہ وہ بھی میدان عمل میں آ گئے ہیں، یونیورسٹی میں بھی آ رہے ہیں، بھتہ خوری کا بھی عمل شروع ہونے والا ہے، کہ ہو چکا ہے، اور پرچیاں ابھی تو بٹنی شروع نہیں ہوئی لیکن شروع ہو جائیں گی۔ تو جو بھتے کی پرچیاں ہوتی ہیں
تو اب اگر یہ بات ہو جائے گی تو پھر پاکستان کی ریٹ کہاں ہوگی؟ نصرت مرزا صاحب یہ تو ہم بات کر رہے ہیں نا نان اسٹیٹ ایکٹرز کی، کہ وہ جو پردے کے پیچھے ہیں اور جن کا اسٹیٹ میں اس طرح آئینی کوئی ان کا رول نہیں ہے، اور وہ لوگ ہیں جو بدماشی کر رہے ہیں، جو بتہ خوری کرتے ہیں، جو دہشت گردی کرتے ہیں۔ میں تو آپ خدمت میں عرض کروں کہ پنجاب میں تو ریاست کے سٹیج پہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، وہ اس طرح ہی ہو رہا ہے کہ یہ آپ کی بیوروکریسی جو ہے پنجاب کی اس وقت میں بات کروں اگر، تو یہاں بیوروکریسی کو اس وقت کوئی پوچھنے والا نہیں۔ یہ ایک آئیڈیل اور گولڈن قسم کا دور ہے اپورچونسٹ بیوروکریٹ کے لیے، جنہوں نے مال کمانا ہے، جنہوں نے کرپشن کرنی ہے، جنہوں نے دہاڑیاں لگانی ہے، ان کے لیے یہ بہترین موقع ہے کہ نہ کوئی حکومت کی ریٹ ہے، کوئی پتہ ہی نہیں حکومت ہے کس کی، کس کو فالو کرنا ہے، کس کو نہیں کرنا۔ یہ گزشتہ 4 سال پنجاب کے اندر جو مختلف آفیسرز ہیں۔ ایک اور بات ہو گئی ہے کہ ایک بریک لے لیں، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، ہم بریک لے رہے ہیں۔ جی جی ناظرین مختصر وقفہ ہے، وقفے کے بعد آتے ہیں۔ ایک دفعہ پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی مرزا صاحب، حنیف قمر صاحب۔ حنیف قمر صاحب، میرا سوال یہ تھا کہ ابھی بحث یہ نہیں ہے، بحث یہ ہو گئی ہے کہ ساری پالیٹکس کا جو محور ہے، پہلے بھی رہا ہے، لاہور جو ہے پالیٹکس کا محور رہتا تھا، لیکن اس طرح نہیں رہتا تھا جس طرح سے اس وقت ہے۔ اب مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ پورا پاکستان جو ہے وہ سمٹ کر پنجاب میں آ گیا ہے۔ مثال کے طور پر آپ یہاں سے شروع کریں، چیف آف آرمی اسٹاف پنجاب کا ہے، چیف جسٹس پنجاب کا ہے، وزیر اعلیٰ تو پنجاب کا ہی ہونا چاہیے، گورنر جو ہے پہلے یہ ہوتا تھا، رول یہ ہوتا تھا کہ اس صوبے کا گورنر نہیں ہوتا تھا، جس صوبے کا میں نے گورنر لگایا جاتا تھا وہ دوسرے صوبے کا گورنر لگایا جاتا تھا، تاکہ وہ اس میں یہ خطرہ ہوتا تھا کہ بھئی اگر کوئی آدمی کوئی ملک کوئی صوبہ اگر اپنی کوئی حرکت گڑبڑ کرے اپنی آزادی کے لیے یا کسی اور کام کے لیے، تو وہ دوسرے جو صوبے کا آدمی ہوتا تھا وہ پھر متحرک ہو جاتا تھا۔ اچھا، اس کے پر کاٹے گئے اور وہاں پر بھی وہ اب صوبے کا ہی گورنر لگا دیا، تو اب وہ بھی پنجاب کا ہے۔ اب چیف جسٹس بھی پنجاب کا ہے، اچھا جی، اب اسپیکر بھی پنجاب کا ہے، وزیر اعظم بھی پنجاب کا ہے، اور اب سوائے ایک سینٹ کا جو چیئرمین ہے وہ ایک بلوچی ہے، باقی کوئی بھی آدمی جو ہے ایک صدر مملکت ہے جو کہ اس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ وہ اگر ہے بھی تو میں نے بے اختیار صدر ہے۔ تو اگر فرض کر لیجیے کہ یہ سب باتیں آپ دیکھ لیں تو جو پاور کا جو محور ہے، پاور کے جو جس کے گرد گھوم رہی ہے وہ پورا صوبہ جو ہے وہ پنجاب ہے۔ جی نصرت مرزا صاحب، اس سچویشن میں اس وقت جو حالات ہیں اس وقت میں آپ یہ ایسا سوال اٹھا رہے ہیں جو نہ صرف لمحہ فکریہ ہے، بلکہ میں کہتا ہوں کہ اس وقت سب سے زیادہ ضرورت ہی اس بات کو ایڈریس کرنے کی ہے، اور لوگوں کو یہ بات باور کرانے کی ضرورت ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے اس ملک کے ساتھ۔ یہ بدقسمتی سے ہمارا میڈیا کو بھی، ذرائع ابلاغ کو بھی بہت جو ہے نا وہ چٹکلے دار موضوعات چاہیے ہوتے ہیں، اور ان کو کوئی اس طرح کی، میں تو کہتا ہوں وہاں پہ سینس ہی پریویل نہیں کرتی کہ اس طرح کے جو جینوئن موضوعات ہیں ان پہ ڈسکشن کی جائے۔ یہ جو آپ نے پنجابی شونزم کی بات کی ہے کہ آپ کی ریاست کے ہر بڑے عہدے پر پنجاب سے تعیناتی ہے، وہاں پہ وہ آپ کا پرائم منسٹر ہو، وہ آپ کے گورنرز ہوں، دوسرے جو آپ نے فردن تمام عہدیدار جو آپ نے بتائے ہیں، یہ دیکھنے کو تو ایک عام سی بات لگتی ہے، لیکن ان ڈیپتھ جا کر اگر اس کو اسٹڈی کریں تو یہ پاکستان کی ریاست کی پیٹھ میں چھرا گھونپنے کے مترادف ہے۔ اس سے آپ کے ان صوبوں کے اندر، ان آپ کی قومیتوں کے اندر ایسا احساس محرومی جنم لیتا ہے جو سالہ سال تک آپ اس کو کور نہیں کر سکتے۔ اور آپ دیکھیے کہ یہ ہماری جو ریاست ہے یہ مختلف قومیتوں کا ایک مجموعہ ہے، یہاں پہ مختلف قسم کے زبانوں والے، مختلف قسم کے شناختوں والے گروہ ہیں جن کی اپنی اپنی عصبیتیں ہیں۔ اب اگر آپ ان سیاسی عصبیتوں کو نظر انداز کریں گے اور ان کے جائز جو عصبیتیں ہیں، ان کے جو رائٹس ہیں، اس کو نہ صرف نظر انداز کریں گے تو پھر پنجابی آمریت کا نعرہ تو لگے گا، پھر جب اس طرح کا نعرہ کراچی سے اٹھے گا، بلوچستان سے اٹھے گا، KPK سے اٹھے گا، تو پھر تکلیف ہوتی ہے ہمیں، پھر ہم کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ تو علیحدگی پسند ہے۔ دیکھو، میں آپ کو حنیف قمر صاحب، میں کیونکہ آئی ایم اے اولڈ مین، تو وہ میں ایک زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ پنجاب اپنے آپ کو بہت محتاط رکھتا تھا۔ مجید نظامی صاحب جو تھے وہ اگرچہ بہت زیادہ شاونسٹ پنجابی تھے، لیکن
اس کے باوجود بھی پاکستانی تھے، اور وہ مجھے کہا کرتے تھے کہ نہیں سب صوبوں کو بٹنا چاہیے. جب یہ ایک واقعہ ایسا ہوا تھا کہ جب وہ میں اپنے میاں صاحب نے سارے جو بہت سارے جو عہدیدار تھے وہ جب لاہور سے لگا دیے تو اس پر میں نے آرٹیکل لکھ دیا. پھر بی بی جب آئی تو بی بی نے سارے آدمی جو ہے سندھ سے لگا دیے بہت بڑے عہدوں پر، تو اس پر میں نے آرٹیکل لکھ دیا. پھر پرویز مشرف آیا، اس نے بہت سارے کور کمانڈر لگا دیے، اس پر بھی میں نے آرٹیکل لکھا. اس نے مجھے کہا بھی کہ مجید نظامی صاحب کیونکہ میرے دوست تھے، میرا بھلائی چاہتے تھے، مجھے کہنے لگے تم کیوں پنگا لے رہے ہو اس آدمی سے، یہ خواہ تمہارے خلاف کچھ ایکشن لے لے گا. میں نے کہا بھائی پھر میں انصاف میرے میں پھر کہاں سے پاکستانیت کہاں سے آئے گی، سچائی کہاں سے آئے گی؟ اگر میں نے اب پرویز مشرف کا ساتھ لے لیا تو پھر مجھ پہ دھبا لگ جائے گا نا کہ میں بھی پارشل ہو گیا ہوں. تو یہ بات ایسی ہے کہ اس زمانے میں، جس زمانے میں یہ خیال رکھا جاتا تھا کہ ہر صوبے کو مطمئن کیا جائے، اب کوئی تیار نہیں ہے. ہر چیز جو ہے ہمارے پاس ہونا چاہیے. اب اور بھی ظلم یہ تھا کہ ابھی تو وہ بچ گئے ہیں کہ وہ باپ وزیر اعظم ہے، بیٹا پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنا ہوا تھا. کہاں بچ گئے ہم، ہو سکتا ہے دوبارہ پھر وہی سین آپ کو دیکھنے کو ملے اور آئندہ آنے والے دنوں میں تو اب دوبارہ مسئلہ یہ ہے کہ اب اس کا حل کیا ہے. ہے، کیونکہ اب یہ تو پورا پنجابستان بنا دیا ہے پاکستان کو، جو کہ پھر یونین پلان کا حصہ ہے. اور جو پھر بعد میں جو اس وقت زرداری صاحب جو بڑھ چڑھ کر جو ایک سیاست کر رہے ہیں، وہ آپ دیکھ لیجئے کہ سندھ میں کوئی گڑبڑ نہیں ہو رہی ہے، خیبر پختونخوا میں کچھ، میں نے اس میں بلوچستان میں کچھ، میں نے سوائے دہشت گردی کچھ نہیں ہو رہا ہے. تو یہ پلان تو پہلے سے طے ہے نا کہ بھائی سندھ کو اور بلوچستان کو پھر الگ کرنا ہے. تو یہ تو ایک بڑے خطرناک عمل پر جا رہے ہیں نا ہم. نصرت مرزا صاحب بالکل یہ ایسی بات ہے، اور اس میں جہاں تک آپ نے فرمایا کہ حل کیا ہے، ہونا کیا چاہیے، $1 ملین کویسچن ہے، لیکن ہمیں اپنی ذمہ داری ادا کرنی چاہیے. میں ایک میڈیا پرسن کے طور پہ آپ سے ہم نے جو کچھ سیکھا ہے آپ کے طالب علم کے طور پہ، تو اس میں یہ ہمیں سب سے پہلے تو اپنی ذمہ داری ادا کرنی چاہیے. اس وقت میڈیا کتنا ہے، آپ دیکھیں کہ خدا نخواستہ میں یہ نہیں کہتا کہ پنجاب میں یہ ہو ادھر نہ ہو، اگر یہ سیلاب کی اتنی بڑی تباہی پنجاب میں ہوئی ہوتی تو پھر بھی کیا میڈیا کا یہی رد عمل ہوتا جو اس وقت ہے؟ کیا پھر بھی ہماری بیوروکریسی کا، ہماری اسٹیبلشمنٹ کا، ساؤتھ پنجاب میں تو ہوا، ساؤتھ پنجاب میں تو ہوا بھائی جی، ساؤتھ پنجاب میں تو تباہی آئی نا، راجن پور سے لے کر، اور وہ بھی نیگلیکٹڈ ایریاز ہیں پنجاب کے، ساؤتھ پنجاب. آپ یوں کہیں کہ سینٹرل پنجاب میں ہوتا تو پھر کیا کرتے؟ میں کہتا ہوں ان لوگوں نے تو پنجاب کو بھی جی ٹی روڈ بنا دیا ہے نا. اب جی ٹی روڈ کو پنجاب سمجھا جاتا ہے، اس کو پنجاب سمجھا ہی نہیں جاتا جہاں پہ یہ تباہی آئی ہے، جہاں پہ یہ مصیبت آئی ہوئی ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمارے ہاں نہ صرف ان لوگوں نے جو اقتدار پہ قابض ہیں انہوں نے اس کو پنجاب کی ایک ڈومینیشن کو برقرار رکھنے کے لیے، بلکہ اس کا تسلط قائم کرنے کے لیے یہ کیا، بلکہ اس میں تمام سیاسی جماعتیں حصہ دار ہیں. پاکستان میں اب کوئی بھی مرکزی سیاسی جماعت ایسی نہیں رہی جو اپنے آپ کو وفاق کی نمائندہ کہہ سکے. یہ بھی ایک بائی ڈیزائن ہوا ہے. مسلم لیگ نون نے خود کو پنجاب تک محدود کر لیا اور یہ انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہوا ہے. پیپلز پارٹی نے خود کو سندھ تک محدود کر لیا اور باقی قوم پرست جماعتوں کو کے پی کے اور بلوچستان دے دیا گیا. یہ ایک ایسی انڈرسٹینڈنگ کے تحت ہوا ہے جو کہ بڑی ایک خطرناک قسم کا رجحان ہے. پاکستان میں اس وقت آپ وفاقی جو سطح کی جو پولیٹیکل پارٹی ہے وہ آپ کسی کو قرار نہیں دے سکتے. اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ پاکستان میں کریڈیبلٹی جو ہے کسی بھی بازار کے طور پر اگر کوئی چیز ہم بنانا چاہیں، ہم ڈسکس کر رہے ہیں، اب مختلف لوگوں کی مختلف آرا ہو سکتی ہیں، لیکن اگر فرض کر لیجئے کہ کوئی کریڈیبل حکومت ہم بنانا چاہیں تو ظاہر ہے کہ ان سب کو مائنس کرنا پڑے گا نا. یہ تو سسٹم چوک ہو چکا ہے. یہ تو آپ دیکھ رہے ہیں نا، اب لاہور میں جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت، اب کوئی بھی آرگن ریاست کا ایسا نہیں ہے جو اس وقت اس کھیل میں انوالو نہیں ہے. تو جب سارے آرگن سب کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ آپ بقول آپ کے چوک ہو گئی ہے، بالکل چوک ہو گئی ہے. سارے آپ کے جو سب سے بڑا جس کی جانب آپ نے سٹارٹ میں بھی اشارہ کیا کہ پہلے جب کوئی اس طرح کا مسئلہ ہوتا تھا تو ہم فوج کی طرف دیکھتے تھے، تو فوج نے تو یہ سیاسی سسٹم میں اب ایک بات اور کہتا ہوں آپ سے، اپنے فیلئر پہ مور لگا دی پہلے. حنیف قمر صاحب ایک بات اور میں کہوں آپ سے. جی دیکھیے میں بہت بڑا اس کا اسٹوڈنٹ ہوں اور میں یہ بات جانتا ہوں کہ جس وقت، پہلے بات تو یہ بتانا آپ کو چاہتا ہوں کہ پاکستان کے جو سیاستدان تھے، اگر ہم سن 47 سے چلیں تو بہت محب وطن لوگ تھے، اور وہ لوگ تھے جو
اپنے پاس سے پیسے خرچ کرتے تھے. وہ پیسے لوٹتے نہیں تھے, وہ پیسے دیتے تھے. پھر جب وہ ان کو نکالا ہے غلام محمد نے, جو پہلے جو بیوروکریسی آئی ہے, بیوروکریٹ نے ایک نکال دیا, تو اس کے بعد سے پھر فوج آ گئی 1958 میں. یہ سب میری زندگی کے وہ واقعات ہیں کہ جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں. اور اس وقت میں اخبارات بھی بڑی مشکل سے پڑھتے, نوائے وقت بہت مشکل سے ملتا تھا حیدرآباد شہر میں, تو ہم اس کو لکھ کر پھر اس کو اپنے ہاتھ سے ساری رات لکھتے تھے اور پھر بورڈ پہ چسپاں کر دیتے تھے, کیونکہ وہی اپوزیشن خبریں چھاپتا تھا. اور وہ اس کے علاوہ جو ہے کوئی اخبار جو ہے وہ ایوب کے خلاف بات نہیں کر سکتا تھا. تو نوائے وقت میں ہوتا تھا, ہم اپنے ہاتھ سے لکھ کر وہ اس کو چسپاں کرتے تھے وہاں پر اپنے یونیورسٹی پہ. اور زمانے فوٹو کاپی مشینیں بھی نہیں تھی, 10-12 بچے لگتے تھے, اور پھر وہ سارے جہاں جہاں یونیورسٹیز تھی یا جہاں جہاں کالج تھے بڑے, وہاں پر بورڈ پہ چسپاں کرتے تھے, بچے پڑھ لیتے تھے. اچھا, پھر اس کے بعد میں یہ ہوا کہ جب یہ سیاستدانوں نے یہ دیکھا کہ یہ فوج جو ہمیں جان نہیں چھوڑتی ہے, تو پھر ایک لنڈن پلان بنا, اور اس میں یہ طے ہوا کہ ہمیں فوج کو شکست دینی چاہیے. جو باہر کا ایجنڈا بھی تھا اور ہمارے لوگوں کا بھی ایجنڈا تھا. تو اس پاکستان کی شکست جو تھی وہ طے شدہ تھی, وہ آپ نے خود شکست کروائی تاکہ فوج کو سرنڈر کیا جا سکے. وہ واقعہ ہوا. اس کے بعد میں جب پھر فوج دوبارہ آ گئی, تو پھر سیاستدان جو تھا وہ بالکل یہ سوچنے لگا کہ اب یہ ملک ہمارا نہیں ہے, یہ ملک فوج کا ہے, تو اس لحاظ سے پیسے بناؤ اور یہاں سے جاؤ. یہ دارا زرداری صاحب نے بہت بڑی بہترین یہ بات بی بی نے مجھے بتائی کہ زرداری کے آصف یہ کہتے ہیں کہ اس ملک میں یہ ملک ہمارا نہیں ہے, یہ ملک فوج کا ہے, یہاں پر ہمیں پیسے بنا کر باہر, یہ الفاظ ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں, کہ ہمیں باہر رہ کر امیروں کی طرح رہنا چاہیے, یہاں سے پیسے کما کے یہاں سے بھاگ جانا چاہیے. تو میں نے کہا بی بی آپ بھی یہ سمجھتی ہیں؟ تو وہ چپ ہو گئی. میننگ دیر بھائی وہ مانتی تھی. تو اب اس کے بعد میں پھر یہ پرابلم آیا کہ خود فوج جو ہے بجائے اس کے کہ وہ ہمارے قوم کے معاملات کو درست کرتی, وہ لگ گئی اسٹیٹ بنانے کے اندر. یہاں پر کراچی کے اندر پہلے سب سے بڑے یہاں پر 2 بڑے جو ہے 3 بلڈنگیں بنا دی گئی, جو اس زمانے کے 1 کروڑ میں بکتی تھی ایک فلیٹ. تو اب مسئلہ یہ آ گیا کہ اس روش پر جو ہے پھر ادارے بھی چل پڑے کہ وہاں پہ پیسے بناؤ. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان جو ہے کرپشن کا ایک گڑھ بن گیا. اب کہاں پہ جائے آدمی, کس سے کہے, کس پہ فریاد کرے سوائے اللہ کے؟ بتائیے. بالکل آپ نے سب جس طرح یہ تاریخی حوالے دیے ہیں, ریفرنسز دیے ہیں, اب دیکھیے کہ جن لوگوں نے یہ پالیسی میٹر کے طور پر طے کر لیا تھا کہ یہ ملک ہمارا نہیں ہے, یہاں پہ ہم نے صرف مال بنانا ہے اور اپنا اور یہ میں یہ بات آپ سے بتا رہا ہوں 1990 کی باتیں بتا رہا ہوں, 1988 کی باتیں بتا رہا ہوں, 1971 کی باتیں بتا رہا ہوں آپ کو. یہ ایسی بات نہیں ہے, یہ یعنی ابھی سے نہیں ہے, یہ اس وقت سے انہوں نے کہہ. اور میں نے آرٹیکل لکھ دیا نوائے وقت کے اندر کہ لوگوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم یہاں ہمارا یہ ملک نہیں ہے. جی بالکل میں نے جیسے کہا کہ آپ یہ تاریخی باتیں بتا رہے ہیں اور یہ تاریخی ایسے انکشافات ہیں. اب دیکھیے کہ وہی لوگ اب اس وقت ہمارے سسٹم کو ہائی جیک کن لوگوں نے کیا ہوا ہے؟ وہی آصف علی زرداری صاحب, جنہوں نے 90 کی دہائی میں یہ طے کر لیا تھا اور اناؤنس کر دیا تھا. طے تو انہوں نے آپ کے بقول پہلے ہی کیا ہوا تھا, اناؤنس کر لیا تھا کہ یہ ملک ان کا نہیں ہے اور یہاں سے مال بنانا ہے, پیسے بنانے اور باہر رہنا ہے. پیسے جا رہے ہیں ڈالر کی شکل میں. آصف علی زرداری کے اس اناؤنسمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ یہ پاکستان کی سب سے بڑی جمہوری جماعت ہونے کی دعوے دار جو جماعت ہے اس کے چیئر پرسن کا یہ نظریہ ہے. اور اسی طرح کا نظریہ کوئی اس سے زیادہ مختلف نظریہ دوسری پارٹیوں کا بھی نہیں ہے. آپ نہیں کہہ سکتے کہ وہ دودھ کے دھلے ہوئے ہیں. تو اب یہ سارا سسٹم تو انہی لوگوں کے ہاتھوں میں. اور جس طرح آپ نے وہ پنجابی آمریت کی جو بات کی ہے, اب پنجابی بیچارہ تو پس رہا ہے. پنجابی آمریت کا ٹھپا بھی انہی لوگوں نے لگوایا ہوا ہے. یہ پنجابی جو اشرافیہ ہے جن میں چند خاندان ہیں, یہاں کے چند لوگ ہیں, اس سے باہر اس سے آگے یہ کسی کو پنجابی بھی نہیں سمجھتے. جو پنجاب میں بھی جو بندر بانٹ ہوتی ہے وہ ایسے نہیں ہوتی کہ اس میں عام آدمی کو بھی وہ سب کچھ مل جاتا ہے. اور نہ وہ انگریز کے بنائے ہوئے 2 کالج ہیں نا, وہ جو آپ کے انگریز کے بنائے 2 کالج ہیں, کون سے کالج ہیں جس میں یہ لوگ پڑھ کے آتے ہیں؟ وہ حکمران ہیں آپ کے. بالکل ایچ ایس این اور وہ گورنمنٹ کالج.
गवर्नमेंट का। ये आप मतलब हम काबिल एहतराम इदारे हैं, वो नहीं वो ठीक है, लेकिन वो पड़े हुए सारे हुक्मरान अंग्रेज ने बनाए ये थे कि जो हमारे जो आपने उधर भी एचिसन में क्या रूल सेट किए हुए हैं कि वहाँ पे भी आप जागीरदार का, इंडस्ट्रियलिस्ट का और वो जो नवाब इब्ने नवाब ही वहाँ पे आएगा। साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हमने काफ़ी तफसील से गुफ्तगू कर ली है। मेरे ख्याल में इससे अच्छी गुफ्तगू शायद ही हो इसके बाद में कभी ज़िंदगी में, क्योंकि जिस अंदाज से जो मामला चल रहा है, ये मामला कोई बहुत ही संगीन होता चला जा रहा है। हम नहीं समझते कि किसी बड़े इनकलाब के बगैर ये मामला समझ सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। नाज़रीन, मौसूदा वक्फा है, वक्फे के बाद आते हैं। एक बार फिर प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। मेरे साहब वो ज़रा सेमिनार का जिक्र कर लें। देखिए, एक सिंध यूनिवर्सिटी में, एक जामशोरों में, सिंध यूनिवर्सिटी जामशोरों में सेंटर फॉर इंटरनेशनल स्टडीज़ सिंध के ज़ेर एहतमाम, जिसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सफ़ीर काजी खलीलुल्लाह साहब हैं, वो हमारे दोस्त हैं और उनके वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, उनके ज़ेर एहतमाम उनकी सरपरस्ती में ये सेमिनार हुआ है, बहुत अहम है, जिसका मौजू था पाक चीन तज़वीराती माशी ताल्लुक़ात और आलमी सियासत के आलमी सियासत। यानी उसका जो अंग्रेज़ी में जो बात थी वो यूँ थी कि स्ट्रेटजिक एंड इकनॉमिक डायमेंशंस ऑफ पाकिस्तान चाइना रिलेशंस एंड डीपनिंग ग्लोबल जियोपॉलिटिक डिवाइड। तो ये इस हवाले से जो वहाँ पर बहुत बड़ा सेमिनार था, जिसके अंदर मुशाहिद हुसैन सैयद ने जो वो टेलीफोन पर या स्काइप पर ख़िताब किया, तो वहाँ पर डॉक्टर जो मोइनुल हक साहब सफ़ीर जो थे हमारे पाकिस्तान में, जो पाकिस्तान के जो सफ़ीर हैं चीन में, उन्होंने ख़िताब किया बहुत, और डॉक्टर अंसर परवेज़ साहब साबिक चेयरमैन एटॉमिक एनर्जी कमीशन के, उन्होंने ख़िताब किया, और चीनी प्रोफेसर जो हैं हैंग ली ने ख़िताब किया, काजी खलीलुल्लाह खुद ने ख़िताब किया, और डॉक्टर इस्मा शाकिर ख्वाजा साहबा जो एक थिंक टैंक की सरबराह हैं आज़ाद कश्मीर में, उन्होंने ख़िताब किया। और सिंध यूनिवर्सिटी से डॉक्टर हिमादुल्ला लेखे पोटो ने और डॉक्टर रफ़ीक मेमन जो कि ठट्टा के अंदर हमारे जो कैंपस है यूनिवर्सिटी का प्रो वाइस चांसलर हैं, वो उन्होंने ख़िताब किया। तो उन्होंने जो ख़िताब किया है उनमें से मुशाहिद ने जो बात की वो ये की कि अमेरिका ने अफ़गानिस्तान, इराक़, लीबिया की बेमकसद जंग में $6.5 ट्रिलियन झोंक दिए हैं। उनका क्लिप दिखा दीजिए। उनका क्लिप दिखा देते हैं। तो Chinese investment came as a vote of confidence in Pakistan, and they had an option, but they chose to support Pakistan because their interests are linked. They have a strong friendship, and you can see 85,000 Pakistanis got a job. You could see also 28,000 Pakistani students studying in China, and debt projects like Tharkol and Gwadar have been revived thanks to the Chinese. So this relationship has become stronger over a period of time. Our relationship with the People's Republic of China is of a strategic bond, and we have said that there can be no compromise on that, and we will not relent on that. Of course, at the same time, we would like to have a good relationship with the United States, and we are trying to have an outreach, but it's not of a strategic nation. And thankfully now Afghanistan issue is behind us. It's not Afghan-centric. It has to be more in the field of commerce, connectivity perhaps, education, science and technology in other areas. The US is no longer selling weapons to Pakistan. So in that context, when we talk of this relationship, what should Pakistan be doing? I think it's very important that Pakistan should have a regional-based foreign policy. Ladies and gentlemen, we are looking at the emergence of what I call a greater South Asia. Not just South Asia as a geographical unit like Pakistan, India, Sri Lanka, Bangladesh, Nepal, Bhutan, and the Maldives. It is a geo-economic concept. It includes China, it includes the South Asian subcontinent, it includes Iran, Afghanistan, it includes the Central Asian republics of Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, and they are seeking outlet, for example, the Central Asian through Gwadar. So the Gwadar is the centerpiece of CPEC. And then also, and this is driven by economy, energy, it is also being driven by ports, pipelines, roads, railways. A whole new world is opening up through it. So Pakistan has strategic space, we have good options, and I think we need to exercise those options. And we have to learn from those mistakes. We made a lot of mistakes in Afghanistan. We tried to dominate Afghanistan, we tried to install our people in Afghanistan, we failed. And like other countries also failed.
So I think that our policy should be based on totally non-interference on Afghanistan, and we have to move beyond that. And we have been very good hosts. We have hosted the largest number of refugees for the longest duration in history, about 3.5 million a month. And we'll continue, of course, doing that to some extent. But Pakistan now is in a place to play a more proactive economic role, the role of connectivity, and we should welcome the connectivity if it also comes. European Union has offered a project called Global Gateway. It is similar to the Belt and Road Initiative of China. Biden has announced Bring Back Better World, and now he's talking of a program for investment in infrastructure and so forth. We welcome that. There's connectivity based on infrastructure, based on economic linkages, and I think we should also invite India to rejoin the IPI, Iran-Pakistan-India pipeline, because it is Iran-Pakistan pipeline, it should be revived. अब उसके बाद मोइन हक साहब ने ये कहा कि चीन में पाकिस्तान के 25,000 तलबा जदीद तालीम हासिल कर रहे हैं। चीन पाकिस्तान को हथियारों के साथ टेक्नोलॉजी भी फराहम कर रहा है। ये में हमारे जो मोइन हक साहब हैं, सफ़ीर जो हैं पाकिस्तान के चीन में, उन्होंने कहा। जी वो सुन लीजिए, उनका वीडियो भी सुनाते हैं। पाकिस्तान and India in different wars in the past as well. Look, we have a very close discussion and dialogue with China on a number of regional issues and also relating to India. China also has a troubled past with India, as you already mentioned about the 1960s war between the two countries. And recently also in 2000, as you know, there was another serious border clash between the two countries. And of course, this has been an issue between the two countries, this border clashes. Recently, a week ago, there was another clash, and I was just reading a report that China has moved its forces towards the Indian border, and there is a hue and cry in India as well that another war is imminent. China is mindful of its very, I would say, troubled neighborhood spec being used by the Western countries to counter China, to encircle China. US has also put a very strong squeeze around China with its Indo-Pacific strategy. Japan, South Korea, Australia, New Zealand, these all are being used against China's rise here. So China remains very sensitive to its relationship in the neighborhood and its relationship with India as well. While it has a troubled past, while it understands that India is being used by the West, at the same time, China wants to remain or to keep a balanced relationship with India also, considering its influence, regional and global influence. They have made a very conscious decision to mend their ties with India, despite their border clashes. Their view is, China views is that we can have border problems, we can have territorial disputes, we remain a part of a bilateral agenda. जी मिर्जा साहब, अब डॉक्टर अंसर परवेज साहब ने कहा, जो कि तवानाई के एक्सपर्ट हैं, उन्होंने कहा, और आजकल एसपीडी के स्ट्रेटेजिक प्लान डिवीज़न के जो है वो पावर के जो सेक्टर के मुशीर हैं, उन्होंने कहा कि तवानाई की ज़रूरत पूरी करना एक चैलेंज है। न्यूक्लियर पावर प्लांट के ज़रिए सस्ती बिजली पैदा कर रहे हैं। जी उनका वीडियो, उन्होंने चश्मा 1, 2, 3, 4 बड़ा, और उन्होंने कहा कि अब तक हम जो है 3600 मेगावाट बना चुके हैं। चश्मा 1, चश्मा 2, चश्मा 3, चश्मा 4 और चश्मा 5 और फिर K2, K3 और इसके बाद में फिर चश्मा 5 का जो होगा वो भी 1200 मेगावाट का होगा। जो इस तरह से हम इस पर बहुत काम कर रहे हैं। जी वीडियो क्लिप देखते हैं, देखिए जी। तो ये कोई नहीं कहता कि आप न्यूक्लियर ना बनाए। जैसे मैंने कहा था, हम 40,000 मेगावाट होगा हमारा, अगर फर्ज करें कि हमें अपना जैसे कहते हैं ना ड्रीम पूरा करने का टाइम मिल जाए या बन जाए, तो बाई 2050 विल हैव 40,000 मेगावाट। 40,000 मेगावाट विल बी 15% ऑफ द टोटल कैपेसिटी पाकिस्तान सिर्फ। बाकी आप सोलर लगा लें,
30% 40%, बट कोल इज नॉट रिकमेंडेड क्योंकि उसकी वजह से जैसे मैंने कहा पोल्यूशन. बट यू नो इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा पावर प्लांट्स कौन से बन रहे हैं? कोल के. सारी क्यों नहीं सारी दुनिया फौरन सोलर पे चल जाती है और कोल लगाना बंद कर. वो वहाँ पे कह के आते हैं यूनाइटेड नेशंस में, पेरिस में, कि जी अब हम कार्बन डाइऑक्साइड नहीं जनरेट करेंगे, एंड देन दे गो एंड ब्रेक द रूल. कोल पावर प्लांट लगाते हैं क्योंकि बेस लोड प्लांट के बगैर आपकी इंडस्ट्री नहीं चल सकती. मैं एक इंडस्ट्री चला रहा हूँ या आप एक इंडस्ट्री चला रहे हैं, आपको लगातार बिजली चाहिए. आपने सूरज देख के नहीं बिजली इंडस्ट्री चलानी, ठीक है ना. तो अगर आपकी वो पावर फेलियर होगा तो आपको नुकसान होगा. तो यू नीड ए बेस लोड, एंड देन ऑफ कोर्स यू कैन हैव सोलर, यू कैन हैव हाइड्रो, यू कैन हैव विंड, यू कैन हैव एनीथिंग. और बेस लोड आइदर कोल कैन गिव यू और न्यूक्लियर कैन गिव यू, या गैस से आप ले लें. तो उसमें हम ये कहते हैं कि कोल से अगर आप लेंगे तो फिर आप क्लाइमेट चेंज वाली बात भूल जाएं. हम कहते हैं दुनिया में कि जी पाकिस्तान में इतने फ्लड आ गए क्लाइमेट चेंज की वजह से और ये वो, तो दिस थिंग विल कीप ऑन गेटिंग वर्स एंड वर्स विद टाइम दुनिया में. हम तो खैर इसमें कोई बड़े कंट्रीब्यूटर नहीं है, लेकिन दुनिया में है. और अब दोबारा थोड़ा बहुत न्यूक्लियर का रेनेसेंस शुरू हो रहा है. नाउ देयर आर कंट्रीज व्हिच आर कमिंग बैक कि हमें न्यूक्लियर लगा लेने चाहिए. और अब इसके बाद में प्रोफेसर चीनी प्रोफेसर हेंगली ने, और उन्होंने भी खिताब किया, लेकिन काजी खलीलुल्लाह साहब ने ये कहा कि 2015 में पाक चीन इक़्तिसादी ताल्लुकात पाकिस्तान और जनूबी एशिया के लिए गेम चेंजर साबित होंगे. जी उनका भी क्लिप दिखाते हैं. Friendship between China and Pakistan is based on trust and mutual support. Both countries have been devoted friends through good and bad times. Our friendship is pacesetter for amicable relations between countries. We should therefore strengthen mutual assistance and deepen strategic cooperation, advance our shared interests and achieve common development, enhance close exchanges to build lasting friendships, and we should stick together in the face of difficulty and jointly meet security challenges. अब ये तो हो गया सबका. अब अच्छा जी बहरहाल ये सेमिनार एक बड़ा कामयाब सेमिनार था और इसमें बड़ी तादाद में सहाफ़ियों ने शिरकत की और तलबा भी थे और असातिज़ा कराम बहुत थे. सबने दिलचस्पी का इसमें इजहार किया और बाद में भी ये प्रोग्राम होते रहेंगे. जी ब्रेक का वक्त हो गया. ब्रेक के बाद आएंगे तो कराची की बात करेंगे. नाज़रीन मुख्तसर वक्फा है, वक्फे के बाद आते हैं. एक बार फिर प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं. मेरे सब कराची में रहने के वाक़यात पर अब ये फैसला ये हुआ है कि घूम रहे हैं. इसमें ये कहा है कि अफ़गानी को जो है से निकाल देना चाहिए और इस पर ये आज के सिंधी अखबारात में सारे भरे पड़े हैं इस बात पर कि शायद ये फैसला होने जा रहा है, एक एक्शन होने जा रहा है कि जो अफ़गानी यहाँ आए हुए हैं, जो यहाँ पर डाकाज़नी कर रहे हैं, उनको निकालें. अब इसमें इसका मतलब ये होगा कि फिर वो वहाँ से भी रिएक्शन आएगा और पाकिस्तान को मुश्किल में डालने के लिए जो तमाम जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं. जी अब लेकिन मेरे साहब कैसे निकालेंगे आप उनको? वो तो कारोबार जमा लिया उन्होंने. वो कारोबार वाले तो नहीं है ना, कुछ ऐसे लोग भी आए हैं जो कि फिफ्थ कॉलमिस्ट हैं, जो कि उन्होंने भेजे हैं, जी उनके इंटेलिजेंस अदारों ने भेजे हैं, तो वो उनको निकालेंगे, उनको पकड़ेंगे, उनके खिलाफ ऑपरेशन करेंगे. बिल्कुल ठीक है. और ये जो नौजवानों का कत्ल है, आज तो एक खातून भी मारी गई. हाँ, बहुत अफसोस की बात है. तो ये एक सिलसिला चल पड़ा है. कैनेडी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट जो है वो शहीद हुआ है. जी और बहुत ज़्यादा पहले भी एक बच्चे शहीद हुए थे. आपको हर एक आदमी कराची को उन्होंने कमाने का गढ़ बना रखा है और हर तरह से लूट मार कर रहे हैं. जी जिस तरह देखें ना, अब वो एक आपके पास तफसील है 2022 की. जी हाँ, तवातुर के साथ वाक़यात हो रहे हैं और सूबाई हुकूमत अब सर जोड़ के बैठी है कि अब क्या करना है. वो ऑपरेशन की तैयारी कर रही है. मेरे ख्याल में इस बात पे उनका ख्याल है कि जो कुरंगी 6 में बुध की दोपहर डकैती के दौरान मदामत करने 18 साल मोहम्मद कईब को गोली मार कर कत्ल किया गया. इससे कबल 19 दिसंबर को कुरंगी एरिया में मोबाइल छीनने की वारदात के दौरान मोहम्मद फैज़ान नामी नौजवान को हाथ, टांग और सीने में 3 गोलियाँ मारी गईं. सिंध पुलिस की जानिब से साल के इख्तिताम में जारी किए गए आदत शुमार के मुताबिक 2022 के दौरान कोई कराची में 473 अफराद को मुख्तलिफ वाक़यात में कत्ल किया गया, जिनमें स्ट्रीट क्राइम के दौरान मज़ामत पर 113 अफराद, डाकुओं की फायरिंग से जान से गए और 423 ज़ख्मी हुए. इस तरह मुख्तलिफ वाक़यात में मुश्तरक हजूम के हाथों 12 डाकू हलाक हुए और 33 ज़ख्मी हालत में गिरफ़्तार हुए. तो ये सूरत हाल है सिंध की. बहुत फिरोज़ाबाद थाने की पुलिस के मुताबिक जनवरी में थाना फिरोज़ाबाद की हदूद में घर के बाहर अपनी वालदा और बहन को डकैती से बचाने की कोशिश में कत्ल होने वाले नौजवान शाहरुख के कत्ल के मुलजिम
ملزم ایک پولیس اہلکار تھا جس نے گرفتاری سے بچنے کے لیے خود کو گولی مار کر خودکشی کر لی تھی. جی یہ فیروز آباد کا ایک واقعہ ہوا تھا. جی ہاں. بہرحال یہ اس طرح کی صورتحال ہے کہ اب یہ برادر شام نے یہ کہا ہے کہ کراچی میں اسٹریٹ کرائم کے اضافے میں تشویش ہے. مسئلہ یہ ہے کہ مجرم گرفتار ہوتا ہے تو کچھ دن میں ضمانت ہو جاتی ہے, تو اب اس پر وہ کوئی ایکشن لینے کی تیاری کر رہے ہیں, تو ہم ان کو اگر ایکشن لیتے ہیں تو ہم اس کو ویلکم کریں گے. اور بات یہ کہ اگر وہ سیف سٹی پہ کام کر لیتے, گزشتہ 14 سال سے ان کی حکومت ہے سندھ میں, کراچی میں اگر سیف سٹی پہ کام کر لیتے تو یہ حالات نہ ہوتے. بھائی وہ کام کرتے نہیں ہیں, وہ تو پیسے بناتے ہیں. جی مرزا صاحب وقت ختم ہوا پروگرام کا. جی ناظرین آج کے لیے اتنا ہی, آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.